اللہ والے تھے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دن مچھلیاں پکڑ رہے تھے، تو ساتھ آپ کی اپنی چھوٹی بچی بھی تھی۔ اچھا، آپ جو مچھلیاں بھی پکڑتے اپنی بیٹی کو دے دیتے، جو مچھلی بھی آپ پکڑتے اپنی بیٹی کو دے دیتے، بیٹی کیا کرتی، جو مچھلی پکڑتی پھر دریا میں ڈال دیتی، پھر سے دوبارہ دریا میں ڈال دیتی۔ تو جب حضرت فارغ ہوئے مچھلیاں پکڑ کر تو بیٹی کو کہنے لگے مچھلیاں کہاں ہیں؟ تو بیٹی نے کہا کہ وہ تو میں نے دوبارہ دریا میں ڈال دی ہیں۔ حضرت کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا، میں نے اتنی محنت سے مچھلیاں پکڑی اور تم نے پھر دوبارہ دریا میں ڈال دی۔ اب بیٹی کا جواب سنیں۔ بیٹی کہنے لگی کہ بابا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے وہی تو جال میں پھنستی ہے، تو میں نے اسی وجہ سے دریا میں ڈال دیا کہ کہیں ان کی صحبت سے ہم بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں۔ تو بھائیو یہ ایک ان لوگوں کی بات ہے، تو وہ کتنے محتاط ہوتے تھے۔ تو آج ہم سکون طلب کر رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں ہمیں سکون نہیں، ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ سب چیزیں زندگی میں ہونے کے باوجود بھی، پیسہ بھی، دولت بھی، شہرت بھی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، لیکن کیا نہیں ہے؟ سکون نہیں ہے۔ تو بھائیو سکون کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر خود قرآن پاک میں نہیں ارشاد فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ آپ نماز پڑھیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، روزہ رکھیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کریں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی یاد میں تڑپیں گے، تو اللہ آپ کے دلوں میں سکون خود بخود ہی ڈال دے گا۔ آپ انداز کہ فجر کی نماز آپ جب پڑھیں، صبح آپ اٹھیں، وضو کریں، ٹھنڈے پانی سے آپ وضو کرتے ہیں، پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں مسجد میں، تو آپ یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ جب آپ صبح آتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے، جب واپس جب اس دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا سکون آپ کو آتا ہے۔ حالانکہ نماز کے لیے تو آپ جلدی اٹھے نا، سردیاں تو سردیوں میں آپ نے وضو بھی کیا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، لیکن جب آپ نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، عجیب سا ایک سکون ہوتا ہے۔